السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو ادب اور قواعد کے پارٹ سے ایک پرچہ حل کرنے جا رہے ہیں جس میں 50 کویشچنس ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ پہلا سوال ہے درج ذیل جملے کی قسم پہچانیے۔ تو جملہ ہے عامر آیا، اس میں آپشنس ہے فعلیہ جملہ، دوسرا آپشن ہے اسمیہ جملہ، تھرڈ ہے دعائیہ جملہ اور فورتھ ہے انشائیہ جملہ۔ دیکھیے جملے میں عامر آیا، عامر ایک اسم ہے اور آیا یہ فعل ہے۔ جب کسی جملے میں ایک اسم اور ایک فعل ہو تو ایسا جملہ فعلیہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے فسانہ آزاد اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو فسانہ آزاد اس کتاب کے مصنف ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار، جو چوتھا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں کون؟ اسموں اور فعلوں کو آپس میں کون ملاتے ہیں؟ اسم، فعل، ضمیر، حرف۔ حرف یہ اسموں کو اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل متبادل میں سے حروف علت کی شناخت کرنے والا متبادل کون سا ہے؟ حروف علت اردو میں 3 ہیں، الف، یہ اور واو، ٹھیک ہے، اور باقی سب حروف صحیح ہے۔ الف، یہ، واو، یہ پہلا والا آپشن ہی صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اون، حور اور جادو ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا متبادل صحیح ہے؟ اون، حور اور جادو، اس میں واو معروف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی زبان کا سب سے بنیادی علم کون سا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی زبان کا سب سے بنیادی علم ہجے کا علم ہوتا ہے، علم ہجا۔ باجی، چاچی، حاجی ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ پہلا آپشن ہے یہاں یہ کی وجہ سے یہ مرکب الفاظ بن گئے، دوسرا یہاں یہ کی حروف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور تیسرا آپشن ہے یہاں یہ حروف صحیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر یہ حروف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، باجی، چاچی، حاجی، ٹھیک ہے۔ اس میں اگلا سوال، وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ علم صرف ہوتا ہے، اور وہ علم جو ہمیں جملوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ علم نحو ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ علم جو ہمیں لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ علم صرف۔ خالص ہندی حروف پہچانیے۔ تو اس میں ڈال یہ خالص ہندی حروف ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں ہندی زبان، فارسی اور عربی کے کچھ الفاظ ہے نا، تو اس میں سے ڈال یہ جو ہے یہ ہندی حرف ہے۔ مندرجہ ذیل جملے میں فعل پہچانیے۔ تو جملہ ہے ہم دلی جائیں گے، تو اس میں فعل کام کیا ہے؟ ہم یہ تو ہو گیا ضمیر، دلی یہ اسم ہے، اور جائیں گے یہ فعل ہے۔ تھرڈ آپشن از کریکٹ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حجہ کے معنی کیا ہے؟ تو حجہ کے معنی ہے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جو کہ دوسرا آپشن ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل جملے میں ضمیر شخصی پہچانیے۔ جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، وہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اسم ہے، مکہ اسم ہے نا، میں یہ حرف ہے، پیدا ہوئے یہ فعل ہے، وہ، ہاں تو وہ یہ ضمیر شخصی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جملوں سے متعلق علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جملوں سے متعلق علم کو آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملوں سے متعلق علم کو علم نحو کہا جاتا ہے، اور لفظوں سے متعلق علم کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ یہاں سوال نمبر 13 میں آپشنس جو دیے ہوئے تھے 4، اس میں پہلا آپشن صحیح ہے کہ جملوں سے متعلق علم کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ناؤ like, share and do subscribe my channel NKP the teacher.